بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، خلافت عثمانیہ کی تاریخ فتوحات سے بری پڑی ہے، جس نے 3 براعظموں پر نہ صرف پرچم اسلام لہرایا بلکہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حرف بحرف سچ ثابت کیا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کی فتوحات میں عثمانی افواج کی بہادری دیدنی تھی، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسی عثمانی فوج یعنی چری ہے جو عثمانیوں کی اصل طاقت تھی۔ ناظرین، یعنی چری کیا تھی، اس کا قیام کب اور کیوں کیا گیا، یعنی چری کو عثمانی حکومت میں کیا مقام حاصل تھا، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل اویئر ورلڈ کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل میں فیس بک لنک پر کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ناظرین، یعنی چری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نئی فوج، یعنی کا مطلب ہے نئی اور چری کا مطلب ہے فوج۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی افواج کا وہ اہم حصہ تھا جو سلطان کے ذاتی محافظ اور فیادہ دستوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ یعنی چری سن 1365 عیسوی میں سلطان مراد اول نے تیار کی۔ یہ دنیا کی پہلی منظم اور باقاعدہ فوج تھی جسے سخت تربیت دی جاتی تھی۔ یہ باقاعدہ چونیوں کے اندر رہتے تھے اور زمانہ امن میں پولیس اور آگ بجھانے والے دستوں کا کام انجام دیتے تھے۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے تنخواہیں دی جاتی تھی۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود یعنی چری کے لباس میں چونی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ حاصل کرتا تھا۔ ابتدا میں اس فوج میں مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد شامل کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یعنی چری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس نے 15ویں صدی میں ہی بندوقوں کا استعمال شروع کیا۔ یعنی چری سرخ رنگ کا مخصوص لباس اور ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے تھے جو انہیں سلطنت کی جانب سے فراہم کیا جاتا تھا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے۔ ناظرین، یعنی چری کی تعداد 100 سے 2 لاکھ کے درمیان رہی ہے۔ 14ویں صدی میں یعنی چری کی تعداد 1000 اور سن 1475 عیسوی میں تقریباً 6000 تھی۔ سن 1699 عیسوی کی شکست کے بعد ان کی تعداد کم ہو گئی، مگر 18ویں صدی میں تعداد تقریباً 1,34,000 تھی۔ دستوں کو اورتا میں تقسیم کیا جاتا تھا جو موجودہ ریجمنٹ کے برابر ہے۔ ایک اورتا کی قیادت چورباجی کے پاس ہوتی تھی۔ سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دور میں یعنی چری کے 165 اورتا تھے۔ سلطان عموماً عثمانی افواج خصوصاً یعنی چری کا اعلیٰ کمانڈر تھا، مگر ان کی قیادت آغا کرتا تھا۔ ایک دستے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 جماعت سرحدی دستے جو 101 اورتا تھے۔ نمبر 2 بیلک سلطان کے ذاتی محافظ جو 61 اورتا تھے۔ نمبر 3 سبقان جو 34 اورتا پر مشتمل تھے، جبکہ اس کے علاوہ اجمی کیڈٹس کے 34 اورتا بھی شامل ہوتے تھے۔ ناظرین، ابتدا میں یعنی چری ماہر تیر انداز تھے، مگر سن 1440 کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر انہوں نے بندوقیں سنبھال لی۔ سلطنت عثمانیہ نے تمام اہم مہمات میں یعنی چری کا استعمال کیا، جس میں فتح قسطنطنیہ سن 1453 میں مملوکوں کے خلاف فتوحات اور آسٹریا اور ہنگری کے خلاف جنگیں بھی شامل ہے۔ جنگ میں یعنی چری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ سن 1683 عیسوی میں یعنی چری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد یعنی چری کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا، اور ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کا بیٹا یعنی چری میں بھرتی ہو۔ اس کے علاوہ یعنی چری سڑکوں کی تعمیر، جنگ کے دوران خیموں کی تنصیب، کھانے کی تیاری اور فوجیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ یعنی چری کا اہم ترین شعبہ مہتر تھا جو دنیا میں پہلا عسکری بینڈ تھا۔ یعنی چری کے خاتمے کے ساتھ یہ بینڈ بھی ختم ہو گیا، مگر 1954 میں استنبول عسکری عجائب خانے کے زیر اہتمام
اس کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ یہ بینڈ ترکی کے قومی اور دیگر تاریخی ایام کے موقع پر اپنے پن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ناظرین، ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوت بھی کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے سن 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ 1566 میں سلطان سلیم ثانی نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 1662 عیسوی میں ینیچری نے بغاوت کے دوران سلطان عثمان ثانی کو قتل کر دیا، جو اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ینیچری حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اور انہوں نے اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ انہوں نے عسکری تنظیم کو جدید بنانے کے اقدامات کی مخالفت کی، بلکہ اپنے محلاتی سازشوں کے ذریعے سلطانوں کو بھی تخت سے ہٹانے لگے۔ 1683 میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد انہوں نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی۔ 1860 میں انہوں نے سلطان سلیم ثالث کو تخت سے ہٹا دیا، جو یورپی طرز پر فوج کی تنظیم کرنا چاہتے تھے۔ 1810 میں ینیچری نے استنبول میں 2000 گھروں کو آگ لگا دی اور 1811 میں دو دستوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ اسی صورتحال میں محمود ثانی نے ینیچری کے خاتمے کا تہیہ کر لیا۔ 1826 میں ینیچری نے محسوس کیا کہ سلطان نئی فوج تشکیل دینا چاہتا ہے اور 14 جون 1826 کو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر لی، مگر اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف ہو گئی۔ سلطان کے گھڑسوار دستوں اور سپاہیوں نے انہیں چاؤنیوں میں جا لیا اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں ینیچری کی بڑی تعداد ماری گئی اور اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ینیچری کے خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔